اس حوالے سے مذاق اڑانا جو ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، بسا اوقات دوستوں کے اندر ایک چیز مذاق عام ہو جاتی ہے اور برداشت بھی کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے مذاق ہے کوئی بات نہیں، لائٹ موڈ میں کہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اس آدمی کا موڈ کہیں آف ہے اور وہی مذاق آپ نے اس وقت کر دیا، وہ بالکل تیر کی طرح جا کر لگے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے، اس کی طبیعت بہت ریسیپٹیو ہوئی ہے، حساس ہوئی ہے، اس میں تم نے وہ مذاق اگر دوبارہ کر دیا اس سے اور استہزاء کیا، وہ جا کر تیر لگے گا اس کے کلیجے کے اندر یا دل کے اندر، اور ظاہر بات ہے وہ زخم جو ہوگا پھر وہ، اسی لیے عربی میں کہاوت ہے تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا، زبان کی کاٹ دل پر ہوتی ہے، تلوار کا زخم کندھے پر لگا ہے، کندھا جو ہے اللہ کرے گا تو شفا ہو جائے گی، زخم بھر جائے گا، تو تلوار کے زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم یہ نہیں بھرتا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا اس رکھنے کے لیے سد باب یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى، ایمان دیکھو تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ تمسخر جو ہے یہ بسا اوقات دلوں کے اندر جو ہے وہ دراڑ ڈال دیتا ہے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو میرے دل میں مجھے خوشی تو نہیں ہوگی نا، میرے دل میں زخم لگ جائے گا، میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں، آپ کا دل، آپ کے احساسات مجروح ہو جائیں گے۔ یہ جو زخم پڑ گیا ہے دل کے اندر، یہ اصل میں اس ملت اور امت کی جو قوت ہے اس میں کمی لا رہا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اب اس میں جو اس کا جو روح جو ہے وہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ زیادہ مذاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر، کسی کی شکل و صورت معمولی ہے، کمزور ہے، کوئی اور اس کے اندر عیب ہے، کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے، یا کوئی اور شے ہے، اس لیے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کو بہت پسند ہو، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا اس کا، تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے، یو ڈونٹ نو۔ تو تم گویا کہ نہ صرف اپنے بھائی کا دل مجروح اور اس کے احساسات کو مجروح کرو گے، بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ تمہارا اقدام اللہ کے خلاف ہو جائے گا، کہ جنہیں اللہ اپنا محبوب رکھتا ہو، پسند کرتا ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے نا من عادی لی ولیا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی فقد آذنتہم، تو میں نے پھر ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے جنگ کا، وہ میرے خلاف ہے، میرے دشمن ایسی کہ میرے ایک دوست، میرے ایک ولی کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ دیکھیے عام طور پر قرآن میں یہ نہیں ہوتا، صرف مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مردوں کے صیغے میں، مذکر صیغے میں، اسی میں تابع ہو کر خواتین بھی ہیں۔ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، صیغہ جو ہے مذکر ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو بھی خواتین ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں برسبیل تغلیب، کہ جو معاشرے میں غالب عنصر ہے اس سے خطاب کر لیا گیا، تو جو اس کے تابع ہے وہ خود بخود اس کے اندر شامل سمجھا گیا۔ لیکن یہ معاملہ ایسا کہ اس میں دوہرا کر بات کی جا رہی ہے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں جو ہے دوسری عورتوں سے مذاق اڑائیں، عسى یکن خیرا منہن، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ چونکہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، جیسے چونکہ ان کا دائرہ کار محدود ہے تو ذہن کا بھی دائرہ اتنا ہی محدود ہوتا ہے۔ جب دائرہ محدود ہوگا تو چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی نظر آئیں گی، ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، میگنیفائڈ ہو جاتی ہیں چھوٹی چیزیں۔ اب عورتیں جو ہے کسی کے لباس ہی کے اوپر فقرہ چست کر دیں گی، یہ تو بڑا پرانا فیشن تھا، یہ پتہ نہیں دقیانوسی کہاں سے آ گئی ہے، اس طرح کے کپڑے پہن کر، یہ تو فیشن ہی اب ختم ہو چکا ہے، یا اور کچھ ہے کسی اور طریقے سے، کسی کے زیورات کے اوپر، کسی کے اور انداز پر وہ فقرے چست کر دینا، مذاق اڑانا، یہ خاص طور پر عورتوں میں، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہے دائرہ کار مردوں کا، وہ باہر کی دنیا کا، وسیع تر دنیا میں جا کر ان کے معاملات ہیں، میل جول ہے، گفتگو ہے، کاروبار ہے، بھاگ ہے، دوڑ ہے، سب کچھ ہے۔ خواتین کا دائرہ چونکہ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر عام طور پر محدود ہے، لہذا ان کے اندر پھر یہ چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی ہو جاتی، اور اسی لیے یہاں پر دہرا کر جو ہے حکم جو ہے لایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتیں کریں، کوئی ایک عورتوں کا گروہ دوسری گروہ کسی کا مذاق اڑائے، عسى یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کوئی ایک عورت فرض کیجئے بدصورت ہے بیچاری، صورت اللہ نے بنائی ہے، کیا پتہ اس کی سیرت کتنی اچھی ہو، وہ کتنی عابدہ ہو، قانتہ ہو، وہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو پسند ہو، کیا پتہ۔ صورت شکل اللہ نے بنائی، کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو گھڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ہمارے اعضاء جو ہے ان کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قولوا قولا سدیدا،
ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں، ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا شغلت کا امک ہے ہاں معاذ، یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی، اس میں ملامت کا ایک انداز۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں، حصائد السنتکم، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا، جھاڑ جھکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت کے اندر۔ حصائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا جو ہوتا ہے، حب الحصید۔ دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں، ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا، پودا وہی کا وہی ہے، اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، وہ آپ نے کاٹ لی، اس کو کہتے ہیں حصید۔ حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے وہ ہے۔ اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کرنے میں، لیکن حدیث نبوی ہے، حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کوئی 2 من وزن ہے، 1.5 من ہے، 2 من سے بھی زائد ہے، اب اس میں 2 عضو ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان 2 کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، غلط کام کریں گے نہیں، جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے، ظاہر بات ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ فلسفہ ہے دین کا، آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، یہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف فرماتا ہے ان چیزوں کو، لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں، جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ رخ سیدھا رہے، اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں انسان لگا ہوا۔ اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، ذرا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا، ڈاکٹر امیر الدین وہ بڑے سخت تھے، 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑا ہے وہاں پر، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گئے فوراً اٹھے، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ لازماً
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب. کوئی گناہ تو ہو گیا، خطا تو ہو گئی، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ صاف کر لے گا فوراً. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ دو اعضاء آ رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے. مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے. آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے. تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو. یہ کام اللہ پر چھوڑو. کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا. تو اللہ تو کہتا ہے رازق میں ہوں. ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات ہے. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں. اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. اور دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں. آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے. پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو. اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے. وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے. کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے. ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے. یہ تو اب ان کا معاملہ ہے. اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے کل ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو. بس اپنا تن بندھن لگا دو. اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کوالیفائی. پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی. نہیں آتی مدد. اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے ڈالی ہوئی ہے. 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری. 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی. تب پکارو اللہ کو. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنے مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں. کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے. اس کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے.
جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنون باشی۔ پہلی شرط یہ کہ مجنون بنو۔ تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے، اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا، عقیدہ تمہارا ہے، متوارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو۔ اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اس جیسے ہی ہے جیسے ایک ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کر درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسبز درخت بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت، اور حساب کتاب، یوم حشر، اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے، تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے پیچ آپ کہتے ہیں ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے۔ ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا، تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد ہے بہت سمجھدار لوگوں کی، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں۔ اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے۔ یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ عاقل جو ہے انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، لیکن عاقل انٹلیکچوئل وہ شخص جو کہتا ہے پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے، اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے، بالکل بچپن میں۔ علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منش آدمی تھے، وہ شیخ نور محمد۔ وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہوا بچہ، یا بچان بس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو،
اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کچا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے، وہ ترجمہ نہ دیکھے۔ اب ایک آیت پڑھی، پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا۔ اب وہ بات نہیں رہی، اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے، اب اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا، قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ امام راضی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا، جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے، آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی، ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے۔ عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا۔ چنانچہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہٰذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، دل پر حجاب ہے۔ یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب یہ قرآن مجید جو ہے، تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا۔ تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک ایلیویٹڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔